جو کہ یہ تمام تر پارٹیز کو آرگنائز کرتے ہیں اور غیر ملکی جو ایجنڈے ہیں اس پہ ورک کر رہے ہیں. ٹکٹ کتنے کی فروخت اچھا ہوئی؟ شاہ جی، بات تو یہ ہے کہ آپ کے ملک کی جو سیاسی اور آپ کی جو سرکاری سیٹیں ہیں اس کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو اس کمیونٹی کا حصہ ہے. رانا بنیادی صاحب طور پر یہ ہمارے گیز کے لیے جو تھی. ویورز ہیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ ٹرانسجینڈرز اور گے کے اندر آخر گےازم اور ٹرانسجینڈر میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہزیب بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین، چند روز قبل ایک پارٹی منظر عام پر آئی، اس کی ویڈیوز لیک ہوئی. ماریا بھی ایک معروف ڈیزائنر ہے، ان کی جانب سے ایل جی بی ٹی پارٹی اور جو شیطانی پارٹی تھی اس کو ایکسپوز کیا گیا. آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں رانا عامر جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں اور انہوں نے اس پارٹی کو ایکسپوز بھی کیا، رپورٹ بھی کیا اور اس کے پیچھے انویسٹیگیٹ بھی کیا. تو اس پارٹی کے پیچھے تمام تر محرکات آج ہم ڈسکس کریں گے. السلام علیکم رانا صاحب، آپ کے جی وقت کا بہت بہت شکریہ. سر رانا صاحب، یہ پارٹی ہوئی، ہم کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور یہ وہ ملک ہے جس کو اسلام کی بنیاد اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا. اور آج اس طرح کی پارٹیز اور غیر ملکی ایجنڈے اس حد تک ہمارے ملک میں سرگرم ہو چکے ہیں. ہماری ہائر اتھارٹیز آخر کیا کر رہی ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ تمام تر پارٹیز کو آرگنائز کرتے ہیں اور غیر ملکی جو ایجنڈے ہیں اس پہ ورک کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اچھا شاہ زیب، یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے. اچھا، امریکہ، کینیڈا اور یورپ سے ہوتی ہوئی یہ پاکستان ان ممالک میں جا رہی ہیں جہاں پر اسلام کا نام چل رہا ہے، یعنی اسلام کا بول بالا ہے. بہت سارے ممالک میں ایسی پارٹیاں نہیں، اس کو قانون دیا گیا ہے. امریکہ میں جو ٹرانسجینڈر سے ہٹ کر یعنی گیز جو ہے ان کو ایک دوسرے سے شادی کرنے کا ایک قانون بنا دیا گیا ہے. بالکل. کینیڈا میں اسے پروموٹ کیا گیا ہے، یورپ میں اسے پروموٹ کیا گیا ہے. اب یہ کچھ زیادہ تعداد میں لوگ تو نہیں ہیں، اگر پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے دیکھیں تو اتنے زیادہ لوگ نہیں. تو انہوں نے مڈل ایسٹ میں، بر صغیر میں جب یہ آنا شروع کیا تو اس کا انہوں نے آتے پہلے انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے. اچھا. پھر اس کے بعد یہ مختلف ایپس کے لیے جیسے ہی دنیا ترقی کی طرف گامزن ہوئی ہے، انہوں نے اس چیز کے اوپر کہ جو آپ کا سوشل ایپس ہیں ان کے اوپر انہوں نے اس کی تشہیر کرنی شروع کر دی. پھر انہوں نے اس میں سے چھانٹیاں کرنی شروع کی، الگ الگ چیزیں کرنی شروع کر دی، اسے کیٹیگرائز تاکہ کر لوگوں دیا. کو اپروچ کیا جا سکے اور لوگوں اپنا کو ایجنڈا. انہیں اپروچ کیا جا سکے جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں. مقصد ہے کہ ٹرانسجینڈر تو ایک الگ ہی ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت سارے قدرتی بھی معاملات ہوتے ہیں، مگر جو گیزم ہے کہ جو یہ پارٹی لاہور کے علاقہ نصیر آباد میں ایک پرائیویٹ اسٹوڈیو میں کی گئی. اس اسٹوڈیو میں انہوں نے اس پارٹی کو ارینج کرنے کے لیے جو ان کے آرگنائزر تھے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی امیر لوگ ہیں اور ہائیلی رچ فیملی ہیں. یہ بہت سارے ان میں آپ کے رانا صاحب، ایک اقتدار میں بھی بات رہے ہیں. مشہور تھی کہ سب سے پہلے اگر مذہب سے ہٹنے کی بات آئی جائے یا نئے ٹرینڈز کو فالو کرنے کی بات آئی جاتی ہے تو ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا کہ جو ہائر کلاس کمیونٹی ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے اسی کو کیوں فالو کرتی ہے، کوئی نئی چیزوں کو فالو کیوں کرتی ہے. یہ آج نہیں ہوا، یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا. اور اگر آپ ہسٹری کی کتابیں پڑھیں تو سب سے پہلے ایلیٹ کلاس جو ہے وہی اس طرح کے ٹرینڈز کو پہلے فالو کرتی ہے. اچھا، اس میں شاذ بات یہ ہے کہ جو وہ لیڈ کلاس ہے کیونکہ وہ سرمایہ دار ہے، ان کے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو ان کی وہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا ان کی جانب راغب ہو، ان کے دسترس میں رہے. بنیادی وجہ تو ہوتی ہے کہ اپنی دسترس میں لینا. مقصد ہے کہ اگر پوری دنیا میں بھی اگر کچھ نیا مذہب آتا ہے تو اس کے جو ماننے والے یا اس کو پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ ایک بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کی جانب راغب ہوں، وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، لوگوں کی خواہشات ضروریات پوری کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو اس کمیونٹی کو پھر وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی طاقتور آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی سپا کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ مرشد جتنا طاقتور ہوگا اسے اس کا مرید بناتا ہے. تو مریدوں کی وجہ سے ہی کوئی جو پیر ہے، کوئی جس کے سید پاس پیسہ زیادہ ہے
وہ اثر و رسوخ رکھنے کے لیے، یقیناً فیمزم میں جانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے اور اس طرح اپناتا ہے. کے وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب لانے کے لیے وہ ایک اچھی انویسٹمنٹ کرتا ہے, ان کی ضروریات خواہشات پوری کرتا ہے. انہیں وہ نیا مذہب, نئی کمیونٹی, نئی جو دنیا دکھانے کے لیے اسے رنگ برنگا کرتا ہے, اسے ایسے سجاتا ہے کہ لوگوں کو وہ جچتی ہیں, دیکھتے ہیں, لوگ اس کی خواہشات رکھتے ہیں. تو دیکھیں یہ یورپ اور جو آپ کا کینیڈا وغیرہ یا امریکہ وغیرہ, یہاں کی کرنسی کیونکہ مضبوط ہے, وہاں پر سرمایہ بڑا ہے لوگوں کا, تو وہ جو سرمایہ دار ہے پھر وہ چھوٹے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر غربت زیادہ ہے. غربت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہشات جو ہوتی ہیں انہیں بانپتے ہوئے ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. دیکھیں اب یہ سوشل ایپس ہیں آپ کے پاس, آپ مطلب کا ایک فیس بک چمک ہے, دکھائی جاتی ہے, چمک دکھائی اور دیتی ہے. چمک کے پیچھے ایک ہماری عوام کے اندر بھی یہ ڈرا بیک ہے کہ وہ چمک کے پیچھے بہت شاہزیب بھاگتی آپ ہے. اور دیکھیں اسی نا کہ چیز یہ کا آپ کو ماضی میں آج سے 5 یا 10 سال پہلے یہ جو سوشل ایپس تھی وہ کیسے پیسے تو دیتی نہیں تھی. بالکل مقصد ایسی یہ کو 8-10 سال سے یہ ہوا ہے کہ یہ لوگوں کا جب سے یہ توجہ بنی ہے, لوگوں نے یہ ٹک ٹاک سے پیسے ملتے ہیں, انہیں فیس بک سے پیسے ملتے ہیں, انہیں ٹویٹر سے ملتے ہیں, یوٹیوب سے ملتے ہیں, بس جتنی بھی سوشل ایپس ہیں وہاں سے وہ ارننگ ہوتی ہے. لوگ اس کے اوپر ان کے پھر پیرامیٹرز ہیں, اگر اس کی ورگر آپ دکھاتے ہیں تو اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی میں پچھلے دنوں آپ سینسرشپ نہیں ہے, سینسرشپ نہیں ہے, مگر بے حیائی کے اوپر کسی قسم کی سینسرشپ نہیں ہے. تو اس کے اوپر لوگ, ہماری خواتین جو ہیں, ہمارے جو نوجوان بچے ہیں, وہ اس کے اوپر بالکل اس کے اندر ہو چکے ہیں, وہ تباہی کی جانب جا رہے ہیں, جس پر ٹک ٹاک انہیں یا دوسرے جو ایپس ہیں وہ اچھے بھلے پیسے دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب ایسی چیزیں جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے کرواتے ہیں. تو ایسا ہی یہ دیکھیں نصیر آباد میں جو یہ گیز کا جو پارٹی ہوئی تھی, اس کی بڑی وہ پروموشن, خطرناک پارٹی تھی. دیکھ کے اس کے جو حقائق سامنے آئے اور وہ جو ویژولز اس کے لیک ہوئے ہیں, وہ تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ یار ہمارے پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہے. دیکھیں اتنی ولگیرٹی, اتنی فحاشی, ایک ہے, لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جس کا اس کے ساتھ بالکل بھی تعلق نہیں ہے, بلکہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں. یعنی ہمارے الٹرنیٹو جو مذہب ہیں, جو غیر مسلم ہیں, جو شیطانی قوتیں ہیں, انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے. ان کے نشانات, ان کے جو جھنڈے ہیں وہ لگائے گئے ہیں. اس کے بعد وہ ایسی بے حیائی دکھائی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے اوپر پولیس نے جو صاحب یہ کمیونٹی جس نے یہ سارا کچھ ارینج کر لیا, جس نے لوگوں کو وہاں پہ گیدر کر لیا, گیدرنگ کر لی, وہاں پہ انہوں نے پراپر انتظامات کر لیے. ظاہر سی بات ہے کچھ پلاننگز بھی کی ہوں گی, 1 دن یا 2 دن کی بات نہیں ہے, یہ پراپر ایجنڈا ہوگا. یہ کون سی شیطانی طاقتیں ہیں جو یہ سارا کچھ کروا رہی ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے یہ سارا کچھ پلان کیسے کر لیتے ہیں؟ شاہ جی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ملک کی جو سیاسی اور آپ کی جو سرکاری سیٹیں ہیں اس کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو اس کمیونٹی کا حصہ ہے, سیاسی اور سرکاری سیٹوں پہ ایسے بیٹھے لوگ ہوئے بیٹھے جو ہوئے ان ہیں. کا حصہ ہے. اور بہت سارے ایسے اس میں بچے تھے کہ جن کے والدین ماضی میں آپ کے ملک پر حکمران بھی رہے ہیں, ماضی کے حکمران بھی رہے ہیں, کہ وہ ان کے بچے تھے, انہوں نے وہ ارینج کی. اس ارینجمنٹ کو انہوں نے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کو ارینج کرنے کے لیے انہوں نے اس کو کیا نام دیا. اس کی تشہیر کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر, پورا مہینہ اس کے اوپر وہ کام کرتے رہے. پھر انہوں نے بڑا مشہور اسٹوڈیو ہے نصیر آباد میں, جہاں پر انہوں نے 400-500 سے زیادہ لوگ تھے. گلبرگ 3 کا علاقہ ہے وہ, نصیر آباد تھانہ نصیر آباد, تھانہ نصیر آباد لگتا ہے, لیکن گلبرگ 3 پوش علاقہ ہے, ہاں جہاں پہ زیادہ تر جو کریم ہے یا ایلیٹ کلاس ہے ان کی ایکٹیویٹیز وہیں پہ زیادہ ہوتی ہیں, کھانا پینا. 1 کنال سے زیادہ کا بڑا وہ اسٹوڈیو ہے جس میں انہوں نے یہ سارا پروگرام کیا. ظاہر بات ہے اس کو انویٹیشن کے لیے انہوں نے اپنے جو ایپس ہیں اس کا سہارا لیا. جب ہماری پھر ایجنسی ٹکٹیں بھی کوئی سیل کی گئی, ٹکٹیں آن لائن وغیرہ, ٹکٹیں فروخت کیا کی گئی قیمت ہیں. تھی ان ٹکٹوں کی؟ اچھا, اس کی جو ٹکٹ تھی بنیادی طور پہ جو اس کی انویسٹیگیشن کی گئی اس میں یہ چیریٹی تھی, چیریٹی کے نام پہ. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ٹرانسجینڈرز کے لیے یہ چیریٹی کی, حالانکہ یہ ٹرانسجینڈر کے لیے تھے, یہ گیز کے لیے تھی. بنیادی طور پہ یہ گیز کے لیے جو تھی. ویورز ہیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ ٹرانسجینڈرز اور گے کے اندر آخر گےازم اور ٹرانسجینڈر میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایسے جو افراد مرد ہوتے ہیں اور وہ خواتین کا روپ دھار لیتے ہیں تو ان کو گے کہا جاتا ہے, تو کوئی ان کو ٹرانسجینڈر کہتا ہے. اس میں ڈفرینشیٹ کریں کہ اصل میں دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے. اچھا, ٹرانسجینڈر جو ہوتا ہے مقصد ہم اسے اردو میں ہجڑا بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی ہمارے
لاہور میں پنجابی میں سے خسرا بھی کہتے ہیں. اچھا اس میں بہت ساری تعداد ہے جو قدرتی طور پہ ایسے ہی ان پیدا کا کوئی ہوتی ہے. قصور نہیں ہے، دیکھیں وہ یقینی طور پہ ٹرانسجینڈر وہ وہ اللہ کی ہماری ایک ایک مخلوق ہے. مظلوم ہوں. وہ ہمارے کریکٹرز ہیں. مگر جو گیز ہے وہ مظلوم نہیں ہے. وہ عادتاً یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا آج تک کوئی علاج نہیں نکال سکا. اگر علاج ہوا تو وہ سامنے نہیں لا. گیز ایک بیماری ہے. میں دیکھیں کہ اس کا وہ ذہنی طور پہ ہوتا ہے وہ ایک یہ ہڈا بائی کٹا. سیکچول جی ایسے بائی ہی سیکچول جی جن کو کہا جاتا ہے، جو دونوں طرح کے جینڈرز کے اندر جی انٹرسٹ بالکل. رکھتے ہیں، یہ ہاں بائی سیکچول مقصد ہے ہوتے ہیں. کہ یہ ایک بیماری کو انہوں نے فروغ دیا. مگر یہ بچپن سے یہ بیماری ہوتی ہے. مقصد بہت سارے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے خاندان ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یا ہمارے چھوٹے خاندان بھی جب ملازمین یا سپرداری اپنے بچوں کی کر دیتے ہیں، وہ چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ کوئی ایسا برا بدفعلی کرتے ہیں کہ اس کو ایک عادت ڈال دیتے ہیں. اچھا وہ جوانی تک رہتی ہے، وہ بڑھاپے تک رہتی ہے. تو یہ ایسی ایک بیماری ہے کہ جس پر نہ تو والدین نے توجہ دی ہے. جب انہیں پتہ چلتا ہے تب تک بچہ جوان ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس بیماری میں مکمل طور پر دھنس چکا ہوتا ہے. اس کی بہت ساری باریکی ہیں. مگر جو اس میں ملوث ہے، جو اس کا شکار ہوتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر نشے سے بھی بڑھ کر یہ ایک اسے وہ تکلیف ایڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. کبھی اس کا ایڈکشن ہے. ایڈکشن گیزم ایک ایڈکشن ہے جو ایک اچھا غلط چیز سے اچھا لگ خالی گئی، یہ ایک مردوں غلط میں عادت. نہیں. مقصد ظاہر وہ بندہ بڑا سوبر انسان لگ رہا ہوگا، داڑھی مونچھی ہوں گی اس کی، وہ اپنا غصہ عام مردوں کی طرح نکال رہا ہوگا. اس کی گفتگو، اس کا چال چلن جو ہے وہ کوئی جج ہی نہیں کر سکتا ہوگا. لیکن اس کے شوق کیا ہے اس کے وہی وہ جانتا الگ بات ہوتی ہے. وہ اس پر پتہ بھی نہیں چلتا. خالی یہ مردوں میں نہیں، یہ خواتین میں بھی ایسی وہ ہوتی ہے جسے ہم لیزبین کہتے ہیں. لیسبین. تو یہ وہ بیسیکلی رواج دیکھا جاتا تھا کہ یورپ کے اندر یا جو آپ کے ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ لیسبین وغیرہ اور یہ اس طرح کی چیزیں، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ سب اتنا عام ہو جائے گا اور اس طریقے سے ہوگا. اچھا اس کی بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ والدین کی عدم توجہی ہوتی ہے. بچوں کو جب چھوٹے تو انہیں توجہ نہیں دیتے، وہ ایک کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. وہ کمپلیکس انہیں ایسے انسان کی طرف موو کرتا ہے جو اس کی باتیں سنے، بچپن میں جو اس سے باتیں کرے، اسے پیار دے، اس کی طرف توجہ دے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی ہے میرا. تو وہ معاشرے سے کٹ آؤٹ ہو کے وہ اپنی ایک نئی زندگی، نئی ایک جبلت پیدا کر لیتا اپنے اندر کہ وہ کمپلیکس، میں سکوں گا احساس محرومی، احساس کمتری، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو والدین کی عدم توجہی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو پھر یہ لوگوں میں سرکولیٹ ہوتی ہیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر لوگوں میں جاتے ہیں، ہر طبقے میں جاتے ہیں، مڈل کلاس میں بھی جاتے ہیں، لوور کلاس میں بھی جاتے ہیں. انہیں جا کے ان جو بچوں کو توجہ نہیں ملنے خواہشات ان کی پوری کرتے ہیں، پھر انہیں اپنی طرف راغب کرتے ہیں، انہیں تو اپنی توجہ دلاتے ہیں. تو مطلب اس طرح کے لوگوں کو، اس کمیونٹی جو کہ شیطانیت پھیلا رہی ہے اور ولگیرٹی پھیلا رہی ہے، اس طرح کے لوگوں کو پہلے اپروچ کیا جاتا ہے سوشل ایپس کے ساتھ. جی اور بالکل. اس کے بعد ان کی پہلے مائنڈ گرومنگ کی جاتی ہے. جی ایسے ہی ہے. دین پھر ان کے بعد ان کو جو ہے وہ ایسی پارٹیز کے اوپر انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ مزید اس ایجنڈے کو، اس شیطانیت کو فروغ ملے. دیا جائے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ جو پارٹی انہوں نے کی 400-500 لوگ تھے اس میں، یا اس سے زیادہ بھی لوگ آئے تھے. یہ چیریٹی انہوں نے کی تھی. ٹکٹ کتنے کی فروخت؟ اچھا یہ وہی میں آپ سے بات کریں گا، ہماری وہ بات ادھوری رہ گئی تھی کہ ٹکٹ انہوں نے 10,000 سے لے کے 10 لاکھ تک کی یہ ٹکٹ گئی ہے. 10 لاکھ روپے تک کی ٹکٹ بالکل گئی؟ اس میں 10 لاکھ تک گئی ہے. اس کا میں آپ کو بتا چکا کہ یہ انہوں کا کہنا تھا کہ ایک چیریٹی تھا. چیریٹی کے لیے ان لوگوں کو کیا تھا کہ جو 50 سال سے زیادہ عمر کے گیز تھے، جنہیں یہ ٹرانسجینڈر کا نام دے رہے ہیں، کہ بھئی وہ جو اب کوئی کام نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب میرے مطابق کوئی 1-2 ہزار روپے کی ٹکٹ ہوتی ہے نا، کہیں پہ کوئی پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں، تو 1-2 ہزار روپے کی ٹکٹ بھی خریدنا ایک عام بچے کے لیے یا ایک عام آدمی کے لیے آج کے اس دور میں بہت مشکل ہے. بالکل. یہ 10,000 روپے سے 10 لاکھ روپے، عوام کے پاس اتنا پیسہ ہے. یہ تو وہی بات ہوگی کہ جیسے جو ایلیٹ کلاس تھی صرف وہی یہ کر سکتی ہے. یہ ساری ایلیٹ کلاس ہی تھی. یہ کوئی مڈل کلاس مطلب یا یہ ایک بڑا ڈیفرنشیٹ سامنے آیا ہے کہ یہ اپر کلاس کے لوگ تھے اس میں. ہیو اینڈ ہیو نوٹ. جی ایسے ہی. ہم نے وہ سائیکولوجی میں بھی پڑھا کہ ہیو اینڈ ہیو نوٹ. دنیا میں 2 طرح کے لوگ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. ہیو جن کے پاس سب کچھ ہے، اینڈ ہیو نوٹ جن کے پاس کچھ نہیں ہے.
تو ایک تو لائف سٹائل میں بھی بڑا فرق ان دونوں کے آ جاتا ہے، اور جن کے پاس ہے وہ بجائے اس کے کہ اللہ پاک اور اس کی ذات کا شکر ادا کریں، وہ اس طرح کے ایجنڈوں پہ لگ گئے۔ جی بالکل، بات یہ ہے کہ دنیا کا ایک دن خاتمہ تو ہونا ہے۔ اس میں جب دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، یہ تو ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ شیطان دنیا میں ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ٹکر لی، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں تمہارے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اچھا، اللہ کے بندوں کو جب وہ بھٹکانا، اللہ نے کہا جو میرے ہوں گے وہ میرے پاس آئیں گے، جو تیرے ہوں گے تو اسے میں دوزخ کی آگ میں پھینکوں گا۔ تو شیطان اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، وہ لوگوں کے نفس کو، لوگوں کی خواہشات کو بڑھاوا دیتا ہے، انہیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ میری طرف ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ واضح قرآن میں کہتا ہے کہ یہ آپ کو بھٹکائے گا غربت سے، پیسے سے اور عورت سے، تمہیں غریبی سے ڈرائے گا۔ تو لوگ ڈرتے ہیں، زمین جی لوگ ڈرتے ہیں، کتنا بڑا۔ لوگ یہ ڈرتے ہیں، لوگ اس ڈر کی وجہ سے ہی کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی ایک کمپلیکس ہے اللہ کے ساتھ کہ وہ صبر نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کے دیکھیں الہامی جو کتابیں ہیں وہ ہماری چار ہیں، بالکل اس کے ماننے والے جو فالور ہیں وہ اللہ کے انبیاء نے انہیں ایک دین دیا، بہت سارے صحیفے بھی آئے ہیں، لیکن سب کا جو موٹیو وہ ایک ہی تھا کہ ایک اللہ آپ کو انسانیت اور برائی سے منع کرتا ہے۔ اچھا، تمام مذاہب میں اگر آپ کرسچینٹی میں دیکھیں، یہودیت میں دیکھیں، یا آپ جناب سلمان یا جناب داؤد کی اگر دیکھیں، اور ہمارے اسلام میں اگر دیکھیں، تو کوئی بھی مذہب جو ہے وہ برائی کی ترغیب دیتا نہیں، یہاں تک کہ جو ہندوازم ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب میں برائی نہیں ہے، انسانیت پھیلائی جاتی ہے، انسانیت نیکی کی کرنے کا نیکی اور فلاح ہے۔ اور دیکھیں یہ جو گیزم ہے اس میں ایک ہی جیسے لوگ اگر کریں گا، اگر جناب لوط کی اگر آیت پڑھ لیں تو وہ عذاب آ گیا تھا ان پہ، تو ان کے اوپر ہمارے اوپر کیوں نہ ہے؟ اب یہ دیکھیں جو آپ کے ملک میں جو تباہی پانی سے پھر رہی ہے اور غربت سے پھر رہی ہے بھی ہے، یہ وہی تباہی ہے کہ ہم وہی اللہ کے تباہی ہے، قانون کے کہیں پہ برعکس فلڈ چلتے آ ہیں۔ رہے ہیں تو کہیں پہ زلزلے آ رہے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک شاید ناراض ہو رہا ہے ہم سے، ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں پہ توجہ دینی چاہیے، کیا وہ کسی ایسی چیز کا شکار تو نہیں ہونے جا رہے، وہ کسی ان کی دوستی یاری، پنجابی چ قید ہے کہ انہوں نے اٹھنی بیٹھنی کہو جیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنے جو ماں باپ ہیں ان کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ اس چیز کی ضرور نظر رکھیں تاکہ وہ کسی ایسے ایجنڈے کا حصہ نہ رکھیں۔ وہ کہتے ہیں بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ کچا ہوتا ہے، جو ان کو نظر آتا ہے، جو دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں، پوری زندگی اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے بچوں پر نظر رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی وہ ایسے ایجنڈے کا حصہ نہ بن سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایلیٹ کلاس ہی کرے، اپنے بچوں پہ نظر رکھے۔ اپنے میزبان شاہ زیب بھٹی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔